أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم. دو آیتیں آپ حضرات نے سنی سورہ نجم کی، آیت نمبر 31 اور 32، اور اسی پر 2 رکوع بھی مکمل ہو گئے ہیں اور 27ویں پارے کے 6 رکوع مکمل ہوئے۔ آیتوں کا ترجمہ ہے، اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی صرف اللہ ہی کا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جنہوں نے برے کام کیے ہیں وہ ان کو ان کے عمل کا بھی بدلہ دے گا، اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں اللہ جل جلالہ ان کو بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے خاص کر بچتے ہیں، البتہ کبھی کبھار پھسل جانے کی بات اور ہے۔ یقین رکھو تمہارا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے اس وقت سے تمہیں جانتا ہے، لہٰذا تم اپنے آپ کو پاکیزہ مت سمجھو اور پاکیزہ مت ٹھہراؤ۔ وہ اللہ خوب جانتا ہے کون متقی ہے اور کون غیر متقی ہے۔ یہ ان 2 آیتوں کا ترجمہ ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے یہ صرف میرا ہے اور میرے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، لہٰذا یہ جو دنیا بنی ہے یہ میں نے کسی غرض کے لیے بنائی ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے یہ جو دنیا آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ بھی بنائے ہیں وہ صرف گزارنے کے لیے، کھیل کود کے لیے نہیں بنایا۔ ما خلقناہما الا بالحق، یہ سورہ دخان کی آیت ہے۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو کسی مقصد کے لیے بنائے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کھا لیا پی لیا کما لیا، بچے آ گئے ان کی شادیاں ہو گئی، ہم بوڑھے ہو گئے مر گئے، یہ دنیا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ پیدا ہوا ہے اس کام کے لیے کہ آدمی ایمان اختیار کرے، عمل اختیار کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اور اسی طرح سورہ صاد میں یہ والی بات ہے کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان اور زمین کو فضول میں پیدا نہیں کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کافروں کی سوچ ہے، یہ والی بات کافروں کی ہے، مسلمانوں کی بات نہیں ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، ایمان اور عمل والوں کو ہم فسادیوں جیسا بدلہ دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، پرہیزگاروں کو ہم گناہگاروں جیسا بنائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کا الگ الگ بدلہ ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے برا کیا ان کو برا بدلہ ملے گا، جنہوں نے اچھا کیا ان کو اچھا بدلہ ملے گا۔ اسی طرح فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ سورہ زلزال میں، جس نے ایک ذرے برابر بھی اچھا کیا ہوگا نتیجہ سامنے آئے گا، اور جس نے برا کیا ہوگا نتیجہ سامنے آئے گا۔ یہ سب باتیں ہم سب کے دلوں کو بیدار کرنے کے لیے ہیں۔ یہ آیتیں جو متفرق جگہ سے میں نے پڑھی آپ کے سامنے، یہ ہمارے دلوں کو بیدار کرنے کے لیے ہیں۔ اس لیے تلاوت کا حکم بھی ہے اور سمجھنے کا حکم بھی ہے۔ تلاوت کا حکم بھی ہے، سمجھنے کا حکم بھی ہے، اور عبرت لینے کا حکم بھی ہے۔ عبرت لیا کرو۔
تو جنہوں نے اچھا کیا ان کو اچھا بدلہ ملے گا۔ اچھا صرف نیکیاں وجود میں آ جائیں بس یہ کافی ہے؟ کہا نہیں، ایمان والوں کے ذمے صرف نیکیاں وجود میں لانا نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنا بھی، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ دونوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور بڑے گناہوں میں جو بے حیائی قسم کے گناہ ہیں جس سے آدمی کی حیا رخصت ہو جاتی ہے، اس سے تو خاص کر بچنے کا حکم ہے۔ اگرچہ بے حیائی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، لیکن بے حیائی سے آدمی جو ہے نا برباد ہو جاتا ہے ہر لحاظ سے، اس لیے اس کو الگ سے ذکر کیا۔ اسی وجہ سے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں بیان کرنے کے وقت میں فرمایا کہ ایمان کی اعلیٰ شاخ تو کلمہ ہے، اور ادنا جو شاخ ہے وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ہے، اور حیا یہ بھی ایمان کا خاص شعبہ ہے، تو وہاں بھی الگ سے ذکر کیا۔ اور یہاں کبیرہ گناہوں میں بے حیائی کو الگ سے ذکر کیا۔ ہاں کبھی کبھی آدمی پھسل جائے تو اس کی تشریح حضرات نے صغیرہ گناہوں سے کی ہے، کبھی کبھی پھسلن ہو جائے، لیکن صغیرہ گناہوں پہ اصرار آدمی کو کبیرہ میں داخل کر لیتا ہے۔ آدمی سے کہتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو وہ چھوٹا گناہ ہوتے 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 وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور چھوٹا گناہ آدمی بے دردی کے ساتھ کرے تو اس کی شکل پھر اللہ بدل دیتے ہیں، وہ پھر کبیرہ گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور ایک تشریح مفسرین نے یوں کی ہے، لمم کا مطلب ایک یہ ہے کہ اگر کبھی کبیرہ گناہ ہو بھی گیا تو جب تک اس کو صاف نہ کرے اس کو چین نہیں آتا، اس کو چین نہیں آتا جب تک اس کی دھلائی نہ کرے۔ جیسے کوئی ناپاکی لگ جاتی ہے اور آدمی کو چین نہیں آتا، چاہے خاص کر سفید کپڑے پہ جب ناپاکی لگتی ہے تو جب تک وہ ناپاکی ہوتی ہے اس وقت تک آدمی کو جو ہے وہ سکون نہیں ملتا جب تک دھل نہ جائے۔ ایسے ہی یہ کبیرہ گناہ جب آدمی سے ہو جاتا ہے تو جب تک اس کی صفائی نہ ہو اس وقت تک آدمی کو سکون نہیں ملتا۔ یہ اس کی تشریح ہو گئی۔ صغیرہ کبیرہ گناہ بہرحال دونوں الگ الگ ان کی حیثیتیں ہیں۔ چھوٹے گناہ وہ نیک اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے گناہ مسجد کی طرف آتے آتے معاف ہو گئے، چھوٹے گناہ درود شریف سے معاف ہو گئے، چھوٹے گناہ وضو سے معاف ہو گئے، عام سی نماز پڑھ لی اس سے معاف ہو گئے۔ اور کبیرہ گناہ اس کے لیے ندامت شرط ہے، اس کے لیے گناہ کا چھوڑنا شرط ہے، اس کے لیے آئندہ کا نہ کرنا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تب جا کر کے اس کبیرہ گناہ کی دھلائی ہوگی، ورنہ کبیرہ گناہ اتنی آسانی سے دھلتا نہیں ہے۔ اور ہر گناہ کے اپنے اپنے جراثیم ہیں، جیسے بیماریاں ہیں، کینسر کے اپنے جراثیم، اور دماغی چوٹوں کے اپنے جراثیم، اور گردوں کے اپنے جراثیم، ایسے ہی جگر کے اپنے جراثیم، دل کے اپنے جراثیم، ہڈیوں کے اپنے جراثیم، ایسے ہی ہر گناہ کے اپنے اپنے جراثیم ہیں۔ اس لیے آدمی کو صبح شام اللہ سے معافی ضرور مانگنی چاہیے، صبح شام اللہ سے معافی ضرور مانگنی چاہیے، اور بہت اہتمام کے ساتھ اپنے رب کے دربار میں آدمی کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بزرگ مت سمجھو، مقدس مت سمجھو، بلکہ وہ اللہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے۔ جب تم دنیا میں بکھرے ہوئے تھے غذا کی صورت میں، تم دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، تمہارے ماں باپ نے غذا کھائی تو تمہارا نطفہ بنا، اور تمہارے باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں منتقل ہوا، اور وہاں تم بنتے 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 ایک بچے بن گئے۔ اس وقت سے جب تم پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے اس وقت سے اللہ جانتے ہیں کہ 2026 میں، 2030 میں، 2050 میں کون کون پیدا ہوگا، پھر کیا کیا ہوگا، تمہیں تمہارا رب تمہارے وجود سے پہلے جانتا ہے۔ لہٰذا تم اپنے آپ کو بڑا مقدس مت سمجھو، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور وہ اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اس لیے تمہارے اندر اگر کوئی وصف خوبی ہے اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرو۔ اور تم جو ہے وہ جیسے اللہ کے رسول نام بھی بدل دیتے تھے، جیسے ایک خاتون کا نام تھا برہ، برہ برہ کے معنی نیکوکار کے آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا۔ آپ نے فرمایا برہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو نیک سمجھتی ہے، بلکہ آپ نے اس کا نام زینب رکھ دیا۔ ہاں اسی طرح جو ہے وہ
اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم سے کوئی پوچھے کہ فلانا کیسا آدمی ہے، تم نے کہا یہ بہت ہی اچھا آدمی ہے، تو کہا کہ گویا کہ تم نے اللہ کی صفائی پر تم نے اس لیے کہ اس کی بہت ہی اچھائی وہ اللہ کو معلوم ہے، تم یہ کہو کہ جہاں تک میری معلومات ہے یہ اچھا آدمی ہے، میں اللہ جل جلالہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اس کی پوری اصلی حقیقت تو اللہ کو پتہ ہے، ہاں جہاں تک میں جانتا ہوں اس سے میں نے کوئی چیز ایسی سرزد ہوتی ہوئی دیکھی نہیں، میرا گمان یہ ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، میں جہاں تک میری معلومات ہے اس طرح کا جملہ کہے اور بالکل پکا یقینی کہ بس اس سے تو بس برائی سرزد ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو بہت ہی اچھا آدمی ہے، اس طرح کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ پرہیزگاروں کو تو اللہ ہی خوب جانتے ہیں۔ یہ تین باتیں آج کے سبق میں تھی۔ اللہ جل جلالہ ہمارے دلوں میں قرآن پاک کی عظمت کو مضبوط فرمائے، راسخ فرمائے، قرآن پاک کے علوم صحیح علم اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری نماز کو قبول فرما، ہمارے درس کو قبول فرما، آج کا پورا دن ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا۔ اللہ جو کبیرہ گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمیں آپ کے دربار میں معافی مانگنے والوں میں شامل فرما، اور ہر بے حیائی کے دیکھنے، بولنے، سننے سے اور سوچنے سے ہمیں محفوظ فرما، اور اے اللہ نیکیوں کے فروغ اور نیکیوں کے پھیلانے کی محنت میں ہمارا بھی حصہ ڈال دیجئے، اور اے اللہ تزکیہ اپنے کو بڑا سمجھنا، صاف سمجھنا، اس سے ہماری حفاظت فرما، اور آپ ہم سب کو یا اللہ صفائی عطا فرما، ہر صغیرہ کبیرہ اور ہر بے حیائی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ آج دن کے سارے کام اے اللہ آپ کے حوالے ہیں، آپ ہماری مدد فرما، قدم قدم پہ ہماری دستگیری فرما، ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اللہ دنیا آخرت کی بدنامی سے ہمیں بچا لے، دنیا آخرت کی رسوائی سے ہمیں بچا لے، یا اللہ نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرما، بدبخت اور آوارہ لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرما، یا اللہ غافل لوگوں میں شامل نہ فرما، غفلت سے ہماری حفاظت فرما، اور اپنے بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، حضرات صحابہ کے ساتھ یا اللہ ہمیں حسن عقیدت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ و امتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔